کراچی کی سردیوں کی راتیں، جس کا سکوت ہمیشہ ایک عجیب سا خوف لیے ہوتا ہے۔ سال 2022 کے دسمبر کی ایک یخ بستہ رات میں کاشف اپنی فوڈ پانڈا کی ڈلیوری مکمل کر کے کالا پول ریلوے کالونی کے قریب سے گزر رہا تھا۔ سڑک ویران تھی، ہوا سرد اور تیز، اور سناٹا ایسا تھا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ کاشف اپنی بائک پر معمول کے مطابق واپس گھر جا رہا تھا، لیکن جیسے ہی وہ کالونی کے قریب پہنچا، کاشف کو ایک عجیب سا بوجھ اس کی بائک کی پچھلی نشست پر محسوس ہوا۔ پہلے تو اس نے اسے نظر انداز کیا، لیکن جیسے ہی بائک تھوڑی آگے بڑھی، یہ احساس اور گہرا ہو گیا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور خوف نے اس کے دل پر دستک دی، اور کاشف نے ہمت کر کے پلٹ کر دیکھا اور ایک لمحے میں اس کی روح کانپ اٹھی۔ اس کی بائک کی پچھلی نشست پر ایک عورت بیٹھی تھی۔ لمبا کالا لباس، کھچڑی الجھے بال، اور چہرہ ایسا جیسے کسی بھیانک خواب کا حصہ ہو۔ اس کی سرخ آنکھیں کاشف کو گھور رہی تھیں اور وہ بغیر آواز کے ہنس رہی تھی۔ کاشف کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا ہو، وہ فوراً بائک روک کر کودا اور پوری قوت سے دوڑنے لگا۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی جیسے سینے سے باہر آ جائے گی۔ وہ کچھ فاصلے پر رک کر ہانپتے ہوئے پلٹا تو وہی عورت اب ایک دیوار پر بیٹھی شیطانی انداز میں ہنس رہی تھی۔ اس کی ہنسی کا شور کاشف کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ ان آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت تھی۔ کاشف کے قدم کانپ رہے تھے، لیکن اس نے ہمت کر کے اپنی بائک کی طرف واپس دوڑ لگائی، بائک سٹارٹ کی اور بجلی کی رفتار سے وہاں سے نکل پڑا۔ مگر دہشت کا یہ سلسلہ ختم ہونے والا نہیں تھا۔ ابھی وہ تھوڑا آگے ہی پہنچا تھا کہ اچانک ایک سنسان گلی کے موڑ پر اس نے پھر اسی چڑیل کو دیکھا۔ وہ خاموشی سے کھڑی ہوئی تھی، جیسے اس کا انتظار کر رہی ہو۔ کاشف کا دل ایک بار پھر دہل گیا۔ کاشف نے بائک کی رفتار مزید تیز کی اور نگاہیں سڑک پر مرکوز کر دیں۔ سرد ہوا کاشف کے چہرے کو چیرتی ہوئی گزر رہی تھی، اور دل میں ایک ہی دعا تھی کہ وہ کسی طرح گھر پہنچ جائے۔ جب کاشف آخرکار اپنے گھر کے سامنے پہنچا تو اس کا بدن پسینے میں شرابور تھا، حالانکہ سردی اپنے عروج پر تھی۔ اس نے تیزی سے بائک بند کی اور اندر بھاگا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد اس نے سکون کا سانس لیا، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر بار بار گونج رہا تھا۔ کاشف کی زندگی میں وہ رات ایک کبھی نہ ختم ہونے والے خوف کی علامت بن گئی۔ وہ اب بھی اس واقعہ کو یاد کر کے کانپ جاتا ہے۔